اچھائی اور برائی کا معیار الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اچھا کہہ رہا ہے، کامیاب کہہ رہا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عقل مند کہہ رہا ہے وہی عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نفع میں کہہ رہا ہے وہی نفع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو فسادی کہہ رہا ہے وہ فسادی ہے، اور جس کو تعمیر کرنے والا کہہ رہا ہے وہ تعمیر کرنے والا ہے۔ دنیا کا معیار الگ ہے، ہمارا معیار عام انسانوں کا الگ ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ ہم رمضان المبارک کے رحمتوں بھرے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس سے اپنی صحت کے لحاظ سے، اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی سورہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ عموماً ہر چھوٹے بڑے کو یاد رہتی ہے، اور نمازوں میں ہم آپ تمام لوگ پڑھتے بھی ہیں۔ اس سورہ کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صرف یہی سورہ نازل ہو جاتی اور پورا قرآن نازل نہ کیا جاتا تو انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی کی روشنی میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، اس پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، خاص طور سے انسان، اس وقت جو عام تصور کامیابی کا پایا جاتا ہے، یا کامیاب ہم جن لوگوں کو کہتے ہیں، وہ عام بات ہے کہ جس کے پاس
زیادہ سے زیادہ دولت ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ سورس اور فورس ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑے بڑے عہدے ہیں وہ کامیاب ہے، جس کے انڈر میں، جس کے کنٹرول میں بڑی بڑی فوجیں ہیں وہ کامیاب ہے۔ یہ عام معیار ہے ہم انسانوں کا، لیکن ہم انسانوں کو بنانے والے کا جو معیار ہے کامیابی کا وہ الگ ہے۔ اسی طرح سے عقل مند ہم کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے پوری دنیا پر کنٹرول کر لے، پوری دنیا پر حکمرانی کرے، نہ دنیا پر حکمرانی کرے تو کم سے کم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے خطوں پر حکمرانی کرے، یا اپنے سماج میں برتری حاصل کر لے اپنی عقل و شعور کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معیار دوسرا ہے عقل مندی کا۔ اسی طرح سے دنیا میں فساد اور بگاڑ، دنیا کے لوگ فسادی کس کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فسادی کس کو کہتا ہے؟ تو ہمارا معیار انسانوں نے جو بنا رکھا ہے یہ معیار کامیابی اور ناکامی کا، عقل مندی اور بے وقوفی کا، خسارے کا اور کامیابی کا، یہ جو انسانوں نے بنا رکھا ہے یہ الگ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ الگ ہے۔ میں آپ کو ایک طرف سے لے کر کے چلتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کفر کے سلسلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، اہل مکہ سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ لائے ہیں، تو وہ اہل مکہ کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی، ان بیوقوفوں کی طرح؟ اہل ایمان کو وہ بیوقوف کہتے تھے، سمجھتے تھے، اپنے کو سب لوگ، وہ لوگ اپنے کو انٹلیکچوئلس اور پالیسی میکر سمجھ رہے تھے، اور اہل ایمان کو وہ بیوقوف سمجھتے تھے۔ آج بھی وہی بات ہے، پوری دنیا میں یہ کشمکش جاری ہے بیوقوفی اور عقل مندی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان بیوقوف لوگوں کی طرح سے ایمان لائیں، تو اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہی بیوقوف ہیں، جو اہل ایمان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں یہی بیوقوف ہیں، ابھی ان کے شعور، ابھی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے، وقت آئے گا، وقت خود سمجھا دے گا۔ اور ذرا سا آگے بڑھیے، وہیں کہا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب ان اہل کفر سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، فساد برپا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، بیواؤں کی جائیدادوں کو مت چھینو،
غریبوں کو مت ستاؤ، لوگوں کا حق مت مارو، لوگوں کو سکھ اور چین سے رہنے دو، اپنی قوت اور طاقت کا درپیوگ مت کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اہل کفر؟ انما نحن مصلحون، ہم ہی تو اصلاح چاہنے والے ہیں، ہم ہی تو تعمیری کام کرنے والے ہیں۔ یہ اہل ایمان تو فسادی ہیں، جیسا آج بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی کیا کہا، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، سنو، یہی لوگ فسادی ہیں، تم ہی لوگ فسادی ہو، اس لیے کہ اپنی قوت اور طاقت کا غلط استعمال کر کے لوگوں کو اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہو، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، لوگوں کی عزت و آبرو لوٹ رہے ہو، لوگوں کے اوپر اپنے ظلم و زیادتی کے کوڑے برسا رہے ہو، تم ہی فسادی ہو۔ بات کچھ دنوں میں سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک اور معیار لے لیجئے، جتنے ہم تمام لوگ ہیں اس وقت امت محمدیہ کے لوگ اپنی جان توڑ کوشش کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اللہ کی باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ ایک حق دھرمی پر اترے ہوئے تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو زندہ لوگوں کو مردہ کہا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّكَ لَن تُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ وَمَنْ فِي الْقُبُورِ۔ چھوڑیے، ہٹائیے، جانے دیجیے، آپ ان کے اوپر ہلکان مت ہوئیے، آپ اپنی جان مت کھپائیے، جانے دیجیے، آپ یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اور مثال لے لیجئے، ہم جتنے لوگ ہیں سب کے پاس آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، دل اور دماغ بھی ہے، تمام چیزیں۔ اہل کفر جب اپنے کو بڑا ہوشیار اور بہت ہی چالاک جب سمجھنے لگے تو ہی اللہ تعالیٰ نے کہا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے مت، ان کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں، یہ اندھے ہیں، کان کے بہرے ہیں، دل ان کا پتھر ہے، یہ جانور ہیں، جانور بلکہ اس سے بھی برے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اچھائی اور برائی کا معیار الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اچھا کہہ رہا ہے، کامیاب کہہ رہا ہے، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عقل مند کہہ رہا ہے، وہی عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نفع میں کہہ رہا ہے، وہی نفع میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو فسادی کہہ رہا ہے، وہ فسادی ہے، اور جس کو تعمیر کرنے والا کہہ رہا ہے، وہ تعمیر کرنے والا ہے۔ دنیا کا معیار الگ ہے، ہمارا معیار عام انسانوں کا الگ ہے۔ ایک اور معیار لے لیجیے، غریب کون ہے بھائی؟ ہمارا معیار یہ ہے غریبی کا کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو غریب ہے، بالکل صحیح ہے۔ مجلس سجی ہوئی ہے، منبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال کیا صحابہ کرام سے، من المفلس، غریب کون ہے؟ تو وہی جواب، بالکل فطری جواب صحابہ کرام نے دیا جو عام انسانوں کا ہوتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا حضرات کہ جب کسی چیز کو دل میں بیٹھانا ہوتا تھا تو پہلے سوال کرتے تھے، سوال کرنے کے بعد
جب لوگ ایک طرف متوجہ ہو جاتے تھے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے تھے۔ یہی آج کا طریقہ، جو بہترین تدریسی طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے طلبہ سے سوال کیا جائے، پھر اس کے بعد ان سے جواب لیا جائے، اور نہ سمجھ میں آئے تو استاد ان کو بتائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے معلم بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہی مفلس ہیں۔ کہا نہیں، یہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا معیار، عام انسان یہی سوچتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری امت کا غریب وہ ہوگا جو اس دنیا سے تمام عبادات کا بوجھ ایک طرح سے سر پہ لے کے جائے گا۔ نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی بہت دی ہوگی، کار خیر بھی بہت کیا ہوگا، تمام چیزیں، تہجد بھی پڑھی ہوگی، نوافل بھی پڑھی ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حضرات توجہ کی ضرورت ہے اس چیز پر کہ امیر کون ہے اور غریب کون ہے، معیار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ہمارا اس دنیا کا معیار کیا ہے۔ سب چیزیں لے کے جائے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی پر ظلم و زیادتی کی ہوگی، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین جائیداد لے لی ہوگی۔ ان تمام عبادات کے ساتھ یہ اس نے کیا ہوگا۔ قیامت کے دن عدالت آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، عدالت سجے گی، حساب کتاب ہوگا، لوگ حاضر ہوں گے۔ اس نیک آدمی کے سلسلے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ہاں اب اس کو جنت میں داخل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ذرا سا رکیے، اور کوئی عذر معذور ان کے خلاف کوئی چارج ہے؟ اس لیے کہ یہاں تو میدان عدل ہے، یہاں کوئی فورس نہیں چلے گا، کسی کی قوت اور طاقت نہیں چلے گی، اللہ رب الجلال کی عدالت ہوگی۔ اور ان اللہ لیس بظلام للعبید، اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ابھی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی تھی، مجھے بدلہ چاہیے، ٹھیک ہے، جو نیکی تھی ان کی، میری نیکی دے دی جائے گی۔ دوسرا پھر اٹھے گا، کہے گا انہوں نے مجھے مارا تھا۔ اسی طرح سے اٹھتے اٹھتے مدعی جو ہوں گے اتنے ہو جائیں گے کہ ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد مدعین باقی رہیں گے، تو اب ان کی برائیاں میرے اوپر لاد دی جائیں گی۔ یعنی جو عابد صاحب یہاں سے گئے تھے تمام عبادات کا پلندہ لے کر کے، لیکن حق مار کر کے لوگوں کا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس برائیاں ان کی لاد دے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ آخر میں فیصلہ ہوگا کہ اب تو ان کے پاس کچھ بچا نہیں، ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ غریب ہوگا ہمارے قوم کا، ہماری ملت کا، ہماری امت کا غریب یہ ہوگا، مفلس یہ ہوگا۔ یہ معیار میں بتا رہا تھا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیت تلاوت کی ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے، پورے زمانے کو شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہے کہ جتنے انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں، گھاٹے میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انسان خسارے میں ہیں تو آخر کچھ تو لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں بھی نفع میں ہوں،
بالکل ہیں، 4 صفات ہیں حضرات۔ ان 4 صفات کو اس رمضان کے مہینے میں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں نہ وہ لاگو کرنے کی یا ان کو پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے۔ اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں پہلے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ دی۔ ایمان صرف زبان سے ایمان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے ساتھ، ذات اور صفات کے ساتھ اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ ہے ایمان۔ اس کو پڑھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ لیکن صرف زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا یہ جو ہے کافی نہیں ہے۔ عمل الصالحات، ایمان کے ساتھ جب تک عمل صالح کا سپورٹ نہیں ہوگا، اور عمل صالح میں آپ یہ جان لیجئے حضرات، تھوڑی سی میں تشریح کر دوں، یہ عمل صالح نماز، صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ عمل صالح انسان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، یہ عمل صالح ہے۔ یہاں تک کہ عمل صالح تو یہ ہے حضرات کہ ایک مومن اگر استنجا خانے میں جاتا ہے، وہ بھی دعا پڑھ کر کے اگر جاتا ہے تو وہ بھی عمل صالح ہو جاتا ہے۔ یہاں تک جیسے چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لے کر کے اور بڑے سے بڑے تک جتنی چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، یہ عمل صالح ہے۔ لیکن نیت صاف رہنی چاہیے حضرات، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو ریاکاری کرتا ہے عمل صالح میں وہ مشرک کہلاتا ہے۔ من یرائی الناس من یصلی یرائی الناس فقد اشرک، جو نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے گویا کہ شرک کیا اس نے۔ تو کسی بھی عمل صالح میں اگر ریاکاری ہو گئی، دکھاوا ہو گیا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی اللہ کی ہدایات کے مطابق کام کیے جائیں وہ عمل صالح ہے۔ اور اب عمل صالح ہی صرف کر لینا نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی نصیحت کرنا ہے، لوگوں کو بھی حق کی بات بتانا ہے، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اس کے بعد اس راستے میں جتنی مصیبتیں اور پریشانیاں اگر آئیں گی تو ایک دوسرے کو تسلی دینا ہے، ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ کے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنے علوم ہیں اگر اس کے ساتھ اگر اللہ نہیں لگا ہوا ہے تو وہ تمام کے تمام علوم جہل ہیں، ناواقفیت ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، ہم سب کیا کہتے ہیں، پڑھا لکھا، جتنے بھی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے وہ کیا نام ہے، ماسٹر اور ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جہالت ہیں اگر اس کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لگا ہوا ہے۔ اللہ کا نام، اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے۔ مطلب اس کا یہ ہے، علم کوئی برا نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے نام کا، اللہ کا نام اس میں شامل نہیں ہے تو کوئی علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے ام العلوم ہے، تمام علوم کی ماں ہے یہ۔
جتنا بھی اس میں گھستے گئے، بڑے بڑے سائنسداں مسلمان ہوئے، بڑے بڑے انجینئر اس کو پڑھا وہ مسلمان ہوئے، پوری دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی، لیکن ہم نے تو اس کو جو ہے جزدان میں لپیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے حضرات، صرف خلاصہ اس کا بتا دوں کہ کامیابی کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے، کامیابی کا میزان اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے، نجات کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے، فتن و فساد کا معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہے، اور اچھائی اور برائی کا، خیر اور شر کا معیار، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اور ہیں اور دنیا داروں کے یہاں اور ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ہم اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا باطل نظریات کے بنائے ہوئے معیار کے مطابق اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ باطل نظریات کے لحاظ سے دنیا میں ہم اٹھ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں نہیں اٹھ سکتا۔ ایک چیز اور میں بتا کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں طاقت کا معیار کچھ اور ہے، کمزوری کا معیار کچھ اور ہے، عزت کا معیار کچھ اور ہے، ذلت کا معیار کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، اس پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پوری فوج ہونی چاہیے طاقت کے لیے، حکومت ہونی چاہیے تو قوت اور طاقت کے لیے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے قوت اور طاقت کے لیے، غلبہ کے لیے۔ لیکن یہ سن لیجئے، پوری ہماری اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اگر یہی معیار ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے فوجیں بھیج دیتا۔ کیوں مظلوم بن کر کے 13 سال زندگی گزارتے؟ صحابہ کرام کی گردنیں کیوں کٹتی؟ گھروں سے کیوں نکالے جاتے؟ اللہ تعالیٰ تو پورا قادر تھا، پوری فوج، للہ جنود السماوات والارض، دنیا کی پوری زمین و آسمان کی فوج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کون کہتا ہو جاتا۔ لیکن یہ دین فطرت ہے، جب تک انسان اپنے آپ کو، ہم مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، چاہے بڑے سے بڑا عالم ہو، چاہے بڑے سے بڑا فلسفی ہو، چاہے بڑے سے بڑا پالیسی میکر ہو، یہ سب کے سب اللہ کے معیار میں، اللہ کے میدان میں ناکارہ ثابت ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے معیار اور میدان کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو نہ ڈھالا اور نہ سمجھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔